اکثر اوقات انسان کسی من چاہی چیز کی خواہش کے لیے تمام دنیاوی اسباب استعمال کر لیتا ہے، اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے خاص جد و جہد بھی کر لیتا ہے، اور ایسے میں وہ ایسے اسباب تلاش کرتا ہے جو اس کے لیے نصرت الہی کے خاص معجزے لے آئیں، کسی غیبی دروازے سے اس کی مدد کر دیں۔ لیکن میرا اللہ قرآن پاک میں واضح اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت مایوسی نے تمہیں مکمل توڑ دیا ہوگا، لیکن تم مایوس نہ ہو اپنی امیدوں پر، اور مت گمان کرو اپنے دعاؤں کے رد ہونے کا، اور رب وہ ہے تو جو تمہاری زندگی کو دوام بخشتا ہے، وہ جو تمہیں ایک سیکنڈ سے ایک منٹ سے ایک دن اور پھر کئی سالوں کی زندگی عطا کرتا ہے، وہ رب جو تمہیں اس وقت نہیں بھولتا جب تمہیں خود کی پہچان نہیں ہوتی، اس وقت وہ تمہاری ایک ایک ضرورت کا پورا خیال رکھتا ہے، جب تمہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ رب اب تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اب تمہاری چھوٹی سی خواہش وہ پوری نہ کر سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تم ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہو، جب تم اپنی امیدوں کو تلاش نہیں کرتے بلکہ امیدوں کو قائم رکھتے ہو، اس یقین پر کہ مہربان رب جب چاہے تمہارے حالات بدل دے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے نا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں گے۔ اگر آج تم وہ اشارے ڈھونڈ رہے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کب مدد بھیجتا ہے، تو جان رکھو جب تم اپنے ایسے اعمال پر، اپنے ایسے افعال پر جن سے تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، جن سے تم دلی طور پر خوش نہیں ہوتے، اور تم اپنے اللہ سے اپنے ان افعال کی معافی طلب کرتے ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم سے جانے انجانے میں کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایک بار اپنے اللہ سے کی گئی معافی ہماری تمام ناکامیوں کو ہمارے راستوں سے ہٹا کر ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ صرف وہی مہربان رب تو ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وہ تمہاری مدد تب کرتا ہے جب تم اپنے سارے عارضی سہاروں سے بے سہارا ہو کر اس سے مدد طلب کرتے ہو۔ میرا اللہ تو قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ جب اپنی مدد بھیجنے والا ہوتا ہے تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟
جان رکھو یہ ایک خاص احساس ہوتا ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کے لیے ہی کرتا ہے، کہ جب تمہارا دل تمام اندیشوں اور وسوسوں سے نکال کر اسے مطمئن کرنا شروع کر دیتا ہے تو جان رکھو یہ اس کی مدد کا سب سے بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس کی صرف ایک کن کہنے سے تمہارے حالات یکایک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اس کے سوا کون ہے جو تمہارے دکھی دلوں کو سکون بخشتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اگر پانی کی ایک بوند بار بار ایک ہی جگہ پر گرتی ہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کا تسلسل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قبولیت اگر نظر نہ بھی آ رہی ہو تو بار بار اپنے اللہ سے التجا کرنی چاہیے، بار بار اس مہربان رب سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ قبولیت میں تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر تمہارے گمان سے بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔